لوگ صرف اسی وجہ سے اپنی پراپرٹی سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جو وہ پراپرٹی خرید کرتے ہیں اسی پراپرٹی کا ان کو مقدمے بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی گھر خرید رہے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی بھی آپ جگہ خرید رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو آپ کی سرمایہ کاری وہ بھی خطرے میں ہے اور مستقبل میں آپ کو مقدمے بازی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہی بات ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ سادہ اور عام الفاظ میں کہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں کہ اگر آپ پراپرٹی خرید کرنے سے پہلے ان پر فوکس کر لیں، ان پر آپ جو ہے کام کر لیں، وہ 4 کام آپ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں کسی قسم کی مقدمے بازی کا سامنا نہیں ہوگا، اور آپ کی جو سرمایہ کاری ہے، وہ حلال کی کمائی ہوئی آپ کی جو رقم ہے وہ بھی محفوظ رہے گی۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اب یہ تو بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہزاروں لوگ صرف اس وجہ سے اپنی پراپرٹی سے محروم کر دیے جاتے ہیں، مقدمے بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے جو کہ بعد میں ان کو پتہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سول کوڈ کے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی فریق بنا لیتا ہے مقدمے کے اندر، اور پارٹیاں وہاں پہ مقدمے بازی شروع ہو جاتی ہے، اور جو پراپرٹی وہ خریدتے ہیں اسی پہ سٹے بھی ہو جاتا ہے۔ اب سالوں سال یہ مقدمہ بازی چلتی ہے، چاہے سالوں بعد آپ کے حق میں ہو، آپ کے خلاف ہو، لیکن ایک مطلب کہ ویسٹ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم کا ضیاع، اوپر سے آپ کی، پھر اوپر سے آپ اس ایک تو آپ سرمایہ کاری کر چکے ہیں، اوپر پھر آپ جو ہے کچہری کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو 4 چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ لکھ لیں، کاپی اٹھائیں، پین اٹھائیں، یہ گولڈن الفاظ ہیں، سمپل سادہ، ان کو اپنے پاس لکھ لیں۔ میں قانون کا طالب علم ہوں، مجھے یہ چیزیں پتہ چلیں، میں نے سوچا آپ دوستوں سے شیئر کروں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی خرید کرتے ہیں اس کی ویریفیکیشن آف ٹائٹل ضرور کریں۔ آپ نے صرف قبضہ دیکھ کے سودا نہیں کرنا، یا صرف فرد ملکیت یا رجسٹری دیکھ کے سودا نہیں کرنا، آپ نے پورا اس کی جو ہے ویریفیکیشن کرنی ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ جو پوزیشن، یہ جو قبضہ اس بندے کے پاس ہے، مالک کے پاس، جس سے میں پراپرٹی خرید کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ 4 لوگوں سے ارد گرد پوچھیں۔ ویریفیکیشن آف ٹائٹل کا کیا مطلب ہے؟ آپ چیک کریں کہ کیا یہ جو بندہ مجھے زمین، پراپرٹی، گھر فروخت کر رہا ہے، کیا یہ خود بھی اس کا مالک ہے؟ یہ قانونی طور پر ریکارڈ میں اس کا مالک ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو یہ بات کہاں سے چیک ہونی ہے؟ یہ بات آپ رجسٹر، جو سب رجسٹرار آفس ہے جہاں پہ رجسٹری ہوتی ہیں، آپ وہاں سے، جو رجسٹری اگر اس کے پاس ہے وہاں سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی پٹواری کے دفتر میں جا کے، اگر کمپیوٹرائزڈ ہے آپ کا موضع جو ہے، وہاں پہ آپ ADLR آفس جا کر وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پر اس بندے کا نام چیک کریں جس سے آپ پراپرٹی خرید کر رہے ہیں، کہ کیا یہ اس کا اس ٹائم 2026 میں آپ خرید کر رہے ہیں، 2026 میں یہ مالک ہے، کسی قسم کی کوئی پراپرٹی میں دوسرا مالک تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی پریشانی کل کو آپ کو فیس کرنی پڑے۔ تو یہ آپ نے ویریفیکیشن آف ٹائٹل ضرور دیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اب یہاں تک بات کافی نہیں ہے، اب یہ آپ نے چین بھی دیکھنی ہے ٹائٹل کی، کہ یہ اس کے جو اب آپ جس سے خرید رہے ہیں، جو مالک ہے، اس کے پاس یہ پراپرٹی کہاں سے آئی؟ کیا اس نے خریدی ہے؟ کیا اس کی کوئی وراثتی پراپرٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی بیوی کے حصے کی پراپرٹی تھی جو اس کو ملی ہے؟ مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کیسے چیک کرنی ہے؟ آپ اس کے پچھلے گزشتہ جو ہے 15-20 سال کا ریکارڈ چیک کریں کہ یہ جو پراپرٹی ہم خرید رہے ہیں جس بندے سے، اس نے کہاں سے خریدی، اور جس نے پیچھے اس کا جو ایک چین چلے گی وہ آپ مکمل دیکھیں گے، آخر اس مالک تک جہاں آپ خرید رہے ہیں آپ کو پتہ چل سکے گا کہ کہاں سے کن کن ہاتھوں سے یہاں پہ پہنچی، اور یہاں کسی قسم کا کوئی درمیان میں مسئلہ، کوئی پریشانی، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی ریکارڈ میں۔ تو جب آپ یہ چیک کر لیں گے کہ بھائی یہ بالکل جو ہم پراپرٹی خرید رہے ہیں یہ پاک صاف ہے، کسی پریشانی، کسی مسئلے کا شکار نہیں ہے، نہ کبھی ماضی میں رہی ہے، نہ مستقبل میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب آپ نے ویریفیکیشن بھی کر لی ٹائٹل کی، پھر اس ٹائٹل کی چین بھی دیکھ لی کہ پچھلے 15-20 سال سے یہ کن کن ہاتھوں سے گزر کے آئی۔ اب جس سے آپ خرید رہے ہیں آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ 2 کام تو پکے ہو گئے کہ یہ پراپرٹی اس کی اپنی خریدی ہوئی ہے، اس کی بیوی کے حصے کی ہے جو کہ اس کے نام ہے، یا وہ اپنی بیوی، اگر اس کی وائف کے نام ہے، اس کے بیٹوں کے نام، تو ان کے ساتھ آپ اپنی فیملی کو ملوائیں، یا آپ مطلب کہ گھر میں اگر آپ، ظاہری بات ہے فیملی کی سیٹنگ ہو، آپ یہ بات مطلب یقینی آپ نے بنانی ہے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے،
کہ بھائی یہ جو پراپرٹی ہم خرید رہے ہیں آپ ان کی خواتین سے پوچھیں، اپنی خواتین کو بھیجیں، یہ معاملات جو ہیں یہ سرمایہ کاری محفوظ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ظاہری بات ہے احتیاط بھی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ایکٹیو بھی رہنا پڑتا۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون ہے چست لوگوں کے لیے، قانون خود اندر لکھا ہوا ہے نا کہ لا فار ویجیلنٹ ناٹ فار انڈولینٹ، قانون جو ہے یہ چست لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، سست لوگوں کے لیے قانون جو ہے وہ پھر سست پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آپ نے چیک کر لیں۔ اب جب آپ یہ ٹائٹل کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، اگر خدا نخواستہ یہ پراپرٹی ظاہری بات ہے زیادہ تر تو وراثتی پراپرٹی ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کہیں ان کا بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے، تنازع چل رہا ہے اگر ان کے درمیان بہن بھائیوں کا، اس بات پر آپ نے یہ بات بہت احتیاط سے دیکھنی ہے، اس کو یقینی بنانا ہے کہ آپ ان بہن بھائیوں سے ملیں۔ کیا پتا وہ جو بندہ آپ کو پراپرٹی فروخت کر رہا ہے اس کا کسی بہن یا بھائی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، کوئی تحریری زبانی کہ جی مجھے پراپرٹی سیل کرنے دیں، میں کل آپ کو اس کے اتنے پیسے آپ کو حصے کے دوں گا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پہلے اس نے بہنوں سے نام کروا لی ہو، اپنے مکمل اسی کے نام پہ ہو، بھائیوں سے لے چکا ہو، لیکن ان سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو کسی قسم کا کہ مجھے پراپرٹی فروخت کرنے دیں، میں کل آپ کو 1 سال 6 مہینے بعد اس کی قیمت دوں گا، لیکن ان کا آپس میں مسئلہ بن گیا تو کل کو 6 مہینے بعد آپ کے خلاف تو سول کا دعویٰ پکا ہے جی، آپ کو پارٹی بنائیں گے، سٹے ہوگا، ظاہری بات ہے پھر آپ مقدمہ بنیں گے، مقدمے کے فریق بنیں گے، اور پھر چاہے آپ کا کوئی نقصان نہ ہو ماضی کی باتوں سے، مستقبل میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا، لیکن یہ پریشانی جو سالوں سال آپ کے لگیں گے اور اس کے اوپر آپ کے اخراجات ہوں گے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر وہ وراثتی رقبہ ہے تو یاد رکھیے گا اس کے بہن بھائی اگر کہیں پہ آپ کی اپروچ میں ہیں تو ان سے کنفرم کریں کہ بھائی یہ پراپرٹی میں خرید کر رہا ہوں، یا یہ بات یقینی بنا لیں کہ جو پراپرٹی آپ خرید کر رہے ہیں اس کی باقاعدہ قانون کے مطابق تقسیم ہو چکی ہے اور وہ اپنے حصے کا مکمل ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اپنا حقدار ہے، مطلب اس کا جو پراپرٹی آپ اس سے جو خرید رہے ہیں اس سے کسی بہن بھائی کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پہ ایک بڑی اہم بات آپ نے دیکھنی ہے، اکثر لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں 99%، اور اسی وجہ سے بعد میں ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بات ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی خرید کرتے ہیں تو آپ جائیں پٹواری آفس جائیں، کہیں لینڈ ریکارڈ کے آفس جائیں، ADLR کے، وہاں پہ یہ چیک کریں کہ کیا اس پراپرٹی پر کہیں کوئی حکم امتناعی تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ماضی میں یا اب جو مستقبل میں کہیں کوئی ایسا مسئلہ آپ کو بن جائے تو اس طرح کے وہاں معاملات جا کے دیکھیں، پریزنٹ سچویشن دیکھیں کہ ابھی جو میں خرید رہا ہوں کیا اس پر کسی قسم کا کسی معزز عدالت میں کوئی حکم امتناعی تو نہیں، کوئی کیس تو زیر سماعت نہیں، کیا اس پر کوئی سرکاری ٹیکس تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی مطلب کہ عدم ادائیگی کی وجہ سے اس پراپرٹی کے جناب کو نوٹسز جاری ہوئے ہوں، تو سرکاری ٹیکس بھی تو ہو سکتا ہے کسی زمین پر، پراپرٹی پر، ظاہری بات ہے وہ ایکسائز ٹیکس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور طرح کا، تو وہ بھی یقینی بنا لیں کہ کیا ایسے کسی ٹیکس میں تو کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے یہ بندہ کہ یہ پراپرٹی کل کو میں خریدوں تو میرے لیے مسئلہ بن جائے، تو یہ آپ یقینی بنا لیں۔ سب سے بڑی بات یہ یقینی بنا لیں کہ کسی بینک سے کسی جگہ پر اس پراپرٹی کے عوض کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا، اسے کہیں رہن تو نہیں رکھا ہوا کہ یہ کل کو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اگر ان باتوں کو آپ یقینی بنا لیتے ہیں، یہ 4 کام آپ کر لیتے ہیں، تو مستقبل میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، کسی بھی آپ کو عدالتی جو مقدمے بازی ہیں ان کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ باقاعدہ طور پر چھان بین کر کے سرمایہ کاری کریں گے تو وہ سرمایہ کاری آپ کی مستقبل میں محفوظ رہے گی۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو، دوسروں کے فائدے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی آپ کی رائے، کوئی کامنٹ تو کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔